دیکھو اللہ نے ہمیں ٹائم بہت تھوڑا دیا ہے. یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ دوبارہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملے گی, ناممکن. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, اللہ نے یہ بیان کیا کہ کافر بھی اس سے مایوس ہے کہ قبر میں جانے کے بعد یہ والی جو زندگی ہے, یہ والی حیات, اس دنیا کی زندگی ہمیں دوبارہ مل جائے, اس کا کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا قائل نہیں ہے, ناممکن. آپ کو پتا ہے کہ جب ٹائم کم ہوتا ہے انسان کے پاس تو مقابلہ ہلکا ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے؟ بولو بھائی, ایک ہی چانس ہو. اکثر آپ لوگ میچ دیکھتے ہیں نا تو لاسٹ بال پہ اگر بیٹسمین کو 3 رن چاہیے یا 4 رن چاہیے تو لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں نا, جذباتی, یار آخری بال رہ گئی ہے یا آخری اوور رہ گیا ہے اور اتنا اسکور بنانا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ بیٹسمین کھڑا ہو کر کھجاتا رہے بیٹھ کے, چھوڑو یار کیا گیند آئے گی دیکھیں گے کدھر کو چھکا مارنے لگ گیا, ٹھیک ہے, نہیں لگا تو بھی ٹھیک ہے. کبھی دیکھا آپ نے کوئی ایسا بیٹسمین؟ نہیں کہ وہ چائے پینے میں وہ کہہ رہا ہے میں ذرا واش روم میں ہو کے آ رہا ہوں, تم لوگ ذرا سنبھالو پچ کو. یا کبھی اس نے یہ کیا ہو کہ یار کرسی لاؤ, چھوڑو چوکے چھکے کیا لگانا ہے یار. کیسا جذباتی ہوتا ہے نا وہ, دیکھ رہا ہوگا پوری قوم اس کی طرف اور وہ قوم کی طرف, اور کبھی ادھر جائزہ لے رہا ہوگا کہ یار اس کی ٹانگوں کے بیچ میں سے گیند نکالنی ہے یا ادھر سے مارنی ہے شاٹ, کیا کرنی ہے, میں اناڑی ہوں تو وہ والے کو 1 رن بنا کے ادھر لے آؤں. اس پلاننگ میں ٹائم گزارے گا نا. اچھا آپ نے ہاں نا جی یہ سب کرنا ہے, ایسا نہ ہو خود بن کے بیٹھے رہے, یہ نہیں چلے گا. بیٹسمین جس کنڈیشن میں ہوتا ہے, بالر جو بالنگ کرا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے یار یہ 6 بالیں رہ گئی ہیں اور یہ ایسی بالنگ کرانی ہے کہ یہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اس کی, بس رن نہ بنا سکے. کیوں؟ ان کو پتا ہے لاسٹ اوور کی لاسٹ بال ہے یا لاسٹ اوور ہے, دوبارہ یہ اس سیریز کا اوور ہمیں نہیں ملے. حالانکہ ان کو دوبارہ بار بار میچز کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے. میرے بھائی, ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ آخری اوور ہے ہمارا, پہلا اور آخری. اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ملے. اور جتنی گیندیں, جتنی بالنگ کی اللہ نے ہمیں پچ پہ کھیلنے کی اجازت دی ہے نا, جس کو میں زندگی کے سالوں سے تعبیر, وہ سالے نہیں جو سسرال والے سالے ہوتے ہیں. میں جب بھی سالے بولتا ہوں تو میرے دماغ, کیونکہ میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. عام لوگوں کے 2-3 ہوں گے, بعض ایسے خوش قسمت سالہ فری ہیں وہ خود سالے ہیں. اب بتاؤ جس کا سالہ نہ ہو وہ تو خود سالہ بن جائے گا نا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. اللہ نے نا انسان کو ٹینشنوں میں پیدا کیے تاکہ وہ انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے. اس لیے اللہ نے اس کو سالے بھی دیے, سسرال بھی دیا, اور بہت سارے رشتے دیے اللہ نے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر لکھ دیتا ہے, یہ کتنے سال زندہ رہے گا, کتنے مہینے, کتنے دن, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ, کتنے سیکنڈ. اب میں اور آپ جتنی زندگی لے کر آئے ہیں, ڈیلی بیسس کی بیس پر ہماری زندگی کے اوور روزانہ کم ہو رہا. ہم نے کوئی 60 سال کی لائف لے کے آیا, کوئی 75 سال کی. یہاں گوروں کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں, یہ 80-90 نکال دیتے ہیں. اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے جو پیرس میں رہے گا وہ 80 سال میں بھی ریٹائر نہیں ہوگا. اور ہم لوگوں کے ہاں 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہے. کیوں ہے وہ آپ جانے, اس کی بہت بڑا وجہ سسرال بھی ہے. سسرال جو ہے
داماد کو جلدی ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیتا ہے. تو جو جتنی عمر لے کر آیا ہے، جتنا ٹائم لے کر آیا ہے، سال ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی کا ایک ایک اسٹیپ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے جیسے زندگی کم ہو رہی ہے اس زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے، جیسے جیسے زندگی کم ہو رہی ہے کچھ نہ کرنے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں یار، مفتی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار. ہم پیرس آ گئے، انڈیا سے، پاکستان سے، دوسرے ملکوں سے، یہاں عرب لوگ بھی ہیں، موروکو سے آ گیا. تو آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ کرنے کا جذبہ بڑھتا جائے، ہمیں تو بڑھ رہا ہے، کم تھوڑی ہو رہا ہے. دیکھو کرنے کا مطلب کیا ہے، کیا کرنا ہے. اخفل طریقے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں نا اخفل طریقے سے کرنا، اس کرنے کو اللہ نہیں مانتا. یہ والا کرنا جس کو دولت کمانا، عزت کمانا کہتے ہیں، یہ فرعون نے ہم سے زیادہ کیا یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جتنی اسٹرگل کرو، آپ قانون سے زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے. جتنی آپ اسٹرگل کرو، محنت کرو، آپ فرعون سے زیادہ عزت بول لیں نا نہیں کما سکتے. جب تک اس سمت میں محنت نہیں کریں گے جس سمت میں آپ کو اللہ کی کتاب گائیڈ نہیں کرتی، اس وقت تک الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کہتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی محنت اور ان کے کام کا انجام زیرو ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے کام کا اور آپ کی محنت کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہو؟ زیرو. آپ کہہ سکتے ہیں یار مفتی صاحب عجیب بات کر رہے ہو یار، ہماری محنت کا انجام تو زیرو نہیں ہے. ہم پہلے پاکستان میں گولے گنڈے کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، گول گپے بیچا کرتے تھے. یہاں جب سے ہم آئے ہیں تو اب دیکھو ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں جو ہمارا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے محنت کر رہے ہیں. ان کی ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ ضائع. ضائع تو نہیں ہو رہی. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا آپ لوگوں کو سوال جواب کا موقع بھی دیا جائے گا. آپ نے پیپر پہ لکھنا ہے، کیونکہ ہمارا وہاں جرمنی میں تجربہ یہ ہوا کہ ہم نے پبلک کو کھلے عام سوالات پوچھنے کی اجازت دی نا کھڑے ہو کر، تو کوئی ادھر سے تو کوئی ادھر سے، تو مینج کرنا ہی ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ اس کو جواب دیں کہ اس کا جواب دیں کہ اس کا جواب دیں. تو اتنے لوگوں کے ایک دم سے سوالات آنا شروع ہو گئے کہ وہ سلسلہ ہی بند کرنا پڑا. تو پیپر پہ پرچی پہ آپ لوگ لکھ کے یہاں چھپڑ میں جمع کراتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں جمع کراتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا جتنے بھی سوالات آئیں گے پوچھنے میں آپ نے شرمانا نہیں. ٹھیک ہے؟ پوچھنے میں آپ نے کوئی دل میں اسلام کے بارے میں اعتراض ہو تو میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا آپ کے اوپر. بہت سے لوگ بڑے بڑے اعتراضات دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسلام سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کو اسلام پہ بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی ان کو جواب نہیں دیتا ان سوالات کو. ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو کوئی سینگ نہ مار دے، ٹکر نہ مار دے. تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ٹکر نہیں ماروں گا، نہ میں کوئی فتویٰ لگاؤں گا. جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں. ٹھیک ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت بالآخر کیا ہو رہی ہے؟ رائگاں. کیسے رائگاں جا رہی ہے؟ دیکھو دو آدمی دوڑ لگا رہے ہو، ریسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن دوڑنے کے بعد جہاں وہ آخری پوائنٹ ہے نا، جہاں جس لائن کو کراس کرنے پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جیت گیا، اس کے فوراً بعد ایک گہری کھائی ہے. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ بولو.
آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی میں نے تیز اسپیڈ سے بھاگتے ہوئے اس لائن کو کراس کیا تو اگلا قدم میرا کہاں ہے؟ گہری کھائی۔ ہارنے والا بھی جب اس لائن کو کراس کرے گا اس کا اگلا قدم بھی کہاں ہے؟ اور وہ اتنی اسپیڈ سے لوگ وہاں آتے ہیں کہ بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، ایک دم رکنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ اس جیت کے مقابلے میں، اس ریسنگ کے مقابلے میں آنے کی کوئی کوشش کرے گا؟ کوئی کوشش کرے گا؟ انجام کیا ہے؟ کھائیے۔ یہ جو دنیا کی دوڑ ہے نا، پیسے میں آگے نکل جاؤں، عزت میں آگے نکل جاؤں، عیاشی میں آگے نکل جاؤں، اس کا انجام ہے موت۔ ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ تو یہاں جیتنے والا بھی زیرو، ہارنے والا بھی بولو زیرو۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو گہری کھائی ہے جس میں آپ گریں گے، اس میں نیچے گرنے کی جگہ نہیں ہے، نیچے کوئی شخص گود میں لینے والا موجود ہے، تو آپ کوشش کرو گے یار مجھے ہار جیت کی فکر نہیں ہے، وہ جو مجھے کیچ کرنے والا آدمی ہے نا اس سے دوستی بنا کے رکھو، کیونکہ جانا کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈیلی بیسس پہ 5 منٹ نکال کے یہ سوچا کریں، اصل میں دنیا میں رنگ رلیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آج دنیا جتنا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے، اس سے پہلے دنیا نے کبھی کسی کو اپنا ایسا عاشق نہیں بنایا۔ پہلے دنیا لوگوں کی معشوقہ بنتی تھی، لیکن وہ اتنے لپسٹک پاؤڈر لگا کے نہیں آتی تھی، عشق ہوتا تھا اعتدال سے۔ اب دنیا نے اتنے لپسٹک پاؤڈر اور ایسا فیشن اختیار کیا ہوا ہے کہ آدمی اس دنیا کی طرف نظر لگانے سے ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب دنیا کا فتنہ پہلے کے فتنے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایسی معشوقہ سے دوستی لگانا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ عین عالم شباب میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلی جائے گی، ایسی معشوقہ سے دوستی لگانا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ میں اکثر اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ اب یہاں کے اسٹیشن تو مجھے نہیں پتا تھا، میں تو پاکستان کے اسٹیشنوں کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہیں، جس سیٹ پہ آپ بیٹھے سامنے کوئی محبوبہ بیٹھی ہوئی ہے جو کہاں جا رہی ہے؟ ملتان۔ آپ نے محبوبہ تو بعد میں بنی، ابھی بنی نہیں، ابھی بناؤں گا میں۔ آپ کہیں گے پہلے سے کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، ایسے آپ اس پہ لٹو ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ اس کا اسٹیشن ملتان ہے، میرا اسٹیشن پشاور ہے، ایسے لٹو ہو گئے آپ اس کے اوپر تھوڑی دیر میں، ایسی گپ شپ، ایسی محبت کہ جب وہ ملتان پہ اتر کے جا رہی ہے آپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، آپ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں جا رہی ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو لوگ کہیں گے تو بھی چلا جا یار اس کے ساتھ، جب اتنا تیرا دل خراب ہو رہا ہے تو بھی چلا جا۔ آپ جواب میں کہتے ہو بھائی میرا اسٹیشن پشاور ہے، میرے گھر والے وہاں ہیں، میری جاب وہاں ہے، بیوی بچے وہاں ہیں، میں کیسے چلا جاؤں؟ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، اگر میرے فلسفے پر عمل کریں گے تو لے جائیں گے، لیکن اگر اس فلسفے پر نہیں ہے تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ وہ کہے گی بھائی میرا گھر ملتان میں ہے، تو مجھے اپنے ساتھ پشاور کیوں لے کے جا رہا ہے؟ یہی کہے گی نا۔ تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جب تجھے پتا تھا کہ اس کا اسٹیشن الگ ہے، اس کا اسٹیشن الگ ہے، تو تو نے ایسی بہت جلد جدا ہونے والی سے دل کیوں لگایا؟ تجھے پتا تھا یار بیٹھا ہوں ٹرین میں، ٹائم پاس کرو، ہیلو ہائے کرو، کیا حال ہے بھائی، طبیعت ٹھیک، سب سیٹ، مارکیٹ میں سب صحیح چل رہے ہیں، عمران خان کی تقریر سنا دو، پھر جے وائی کی سنا دو، پھر تھوڑا تبصرہ نواز شریف پہ کر لو، اس کے علاوہ اس سے زیادہ آپ اپنے ہم سفر کو فری کرانے کی کوشش بولو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، کیونکہ چمکدار ہے، رات کے وقت بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، اس سے مجھے محبت کرنی چاہیے۔ فلما افلا، جب ستارہ غائب ہو گیا،
قال لا احب الآفلین، فرمایا میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا. محبت اس سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر دیکھا چاند نکلا، کہا یہ میرا رب ہے، میں اس سے محبت کروں گا. فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بتایا کہ کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی تو میں ہمیشہ فنا ہونے والی چیزوں سے ہی محبت کرتا رہوں گا. سارا مسئلہ کس کا ہے میرے بھائی؟ دل کا ہے، محبت کا ہے. جس کو محبت جس سے کرنی چاہیے اس سے کرنی رہے، جس سے نہیں کرنی چاہیے اس سے کر رہے ہیں. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا، قال هذا ربي هذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے. ستارہ چھوٹا، چاند اس سے بڑا، سورج اس سے بھی بڑا. ان کا خیال یہ تھا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو تو یقیناً دل دینا چاہیے، اس سے تو محبت کرنی چاہیے، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا میرا. ایک ٹھیلے والے کو اپنے ٹھیلے سے محبت ہوتی ہے، مالدار آدمی اعتراض کرتا ہے، تو ٹھیلے سے دل لگا رہا ہے، تیرا کوئی کروڑوں کا بزنس ہوتا تو کوئی سمجھ میں آتا ہے. پھر تیرا اس کی بڑی دکان بن جاتی ہے، یہ بڑی دکان سے محبت کرتا ہے، تو کروڑ پتی کہتا ہے یار اس کو ٹھیلے والے پر اعتراض ہوتا ہے. لیکن کروڑ پتی کیا کہتا ہے، ابے تو دکان سے محبت کر رہا ہے، میرا تو اس سے بھی بڑا بزنس. تو ان مدارج سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، یہ بتانے کے لیے کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، یہ نہ دیکھو کہ اٹریکشن کس میں زیادہ ہے، یہ دیکھو کہ کون سی چیز فنا ہونے والی ہے اور کون سی چیز باقی رہنے والی ہے. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا نا ظاہر ہوا چمکتا ہوا، قال یہ ہمیں سکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. قال هذا ربی هذا اکبر، فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کیا مطلب؟ اٹریکٹیو بھی ہے، چمکدار بھی ہے، اس کی خدمت بھی زیادہ، اس کو تو دل دینا ہے ہم نے. فلما افلت، سورج بھی مارکیٹ سے بولو ساتھ نہیں رہتا. قال انی بری، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے میری قوم جن کو اس سے تم محبت کرتے ہو نا، محبوب بنا کے ان کو معبود بنا ڈالا ہے، میں ان تمام معبودوں سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے رخ کو ایسی ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. محبت کرنے کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی محبت کرنے کے قابل نہیں ہے. فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا، جتنی بھی اچھی ہو بھائی، لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ دیکھو ہم کراچی میں پاکستان میں مثال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لینڈ کروزر لے کر آیا، بولا بھائی یہ 3 کروڑ کی ہے، میں آپ کو 5 لاکھ میں دے رہا ہوں. ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے، یار 3 کروڑ کی 4 کروڑ کی گاڑی مجھے کس میں مل رہی ہے؟ 5 لاکھ. زبردست سیٹ چیک کیا آپ نے، اسٹیئرنگ چیک کیا، بریکیں چیک کی، ہر چیز A1. آپ نے کہا لا یار گاڑی میرے نام کرا دے، کاغذ دے. اس نے کہا کاغذ نہیں ہے اس کا. کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کیا کہا؟ کہیں نمبر پلیٹ تو ہے کہ یہ جعلی ہے. یہ نمبر بھی لگا ہوا ہے، نمبر بھی خود ہی لگایا ہم نے، کچھ بھی پرچیاں نکالی تھی، جو نمبر آ گیا اس پہ ہم نے. اب بتاؤ 5 لاکھ اس کی ویلیو رہے گی؟ ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے یار روڈ پہ لے کے نکلوں گا فوراً 5 لاکھ کی گاڑی کے چکر میں 5 کروڑ میں چھوٹ کے آؤں گا. میں 5 لاکھ کی گاڑی کے چکر میں 5 کروڑ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ. کیا کوئی بے وقوف آ کے کہے یار اتنا زبردست اسٹیئرنگ تو کیوں نہیں لے رہا یہ 5 لاکھ میں گاڑی؟ اتنی خوبصورت سیٹ اور LED کیسی زبردست لگی ہوئی ہے، اور بریکیں دیکھو، ٹائر دیکھو، اتنے سال کی وارنٹی. آپ کہیں بھائی بات یہ ہے کہ اس کی جو نمبر پلیٹ ہے نا یہ ٹھیک، یہ ایسا لگ رہا ہے کسی نے گھر میں چاول کی ٹرے لا کے کچھ بھی چھاپ دی ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال دی ہے اس نے. تو
2% کی ویلیو آپ کی نظر میں اس گاڑی کی نہیں، بلکہ آپ جان چھڑاؤ گے، بھائی مجھے اتار، کوئی پکڑ کے نہ لے جائے۔ دنیا بڑی اٹریکٹیو ہے، بہت خوبصورت ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، یہاں کی عیاشی، یہاں کے شراب کباب، یہاں کے نائٹ کلب، یہاں کے چرس، ٹھیک ہے نا، نشے اور جو مزے اور زنا اور ناچ گانے اور موسیقی کی محفلیں، ساری چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ جوانی یہاں کی خوبصورتی، لوگوں کا تعریفیں کرنا، واہ واہ کرنا، یہ بڑی اٹریکشن ہے اس میں۔ خدا کی قسم یہ دنیا بڑی خوبصورت ہوتی، کاش فنا ہونے والی نہ ہوتی۔ اس کے فنا ہونے کے تصور نے اس دنیا کی ویلیو ہمارے نبی کی حدیث کے مطابق 2% کی بھی نہیں چھوڑی ہے۔